اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ روشن اوراق کے معزز ناظرین اور سامعین، اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع حضرات کے درمیان بنیادی اور مذہبی واضح فرق جو ان کے درمیان صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ کتنے ہیں اور کس طرح کے ہیں وہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک لازمی جڑے رہیے گا۔ پہلا بنیادی فرق ان کے اندر یہ ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کا کلمہ ہے وہ ہے یہ، اور جو اہل تشیع حضرات جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہے یہ۔ دوسرا بنیادی فرق یہ ہے، اہل سنت والجماعت جو وضو کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں اور منہ کو دھو کر وضو شروع کرتے ہیں، اور اہل تشیع اپنا وضو پاؤں سے شروع کرتے ہیں۔ تیسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل تشیع جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہاتھ باندھ کر نہیں پڑھتے، اور جو اہل سنت جو نماز ادا کرتے ہیں وہ ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں۔ چوتھا بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل سنت جائے نماز پر نماز ادا کرتے ہیں اور سجدہ بھی اسی جائے نماز پر کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع حضرات سجدے کے لیے سجدہ گاہ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ مٹی کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ پانچواں بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل سنت حضرات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کو پانچواں خلیفہ مانتے ہیں، کہ اہل تشیع حضرات حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ چھٹا بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل سنت قربانی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع حضرات نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد قربانی ادا کر لیتے ہیں۔ ساتواں بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل سنت روزہ غروب آفتاب کے فوراً بعد کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع حضرات غروب آفتاب 12 سے 10 منٹ کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں۔ آٹھواں بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل سنت دن کے اندر 5 وقت میں نماز ادا کرتے ہیں، علیحدہ علیحدہ اوقات میں، جبکہ اہل تشیع حضرات پڑھتے تو 5 نمازیں ہیں لیکن وہ 3 وقتوں میں پڑھتے ہیں، فجر، ظہرین اور مغربین۔ نواں اور بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل سنت رمضان کے اندر 20 رکعت نماز تراویح ہر صورت میں ادا کرتے ہیں، اگر 20 نہیں پڑھتے تو 8 پڑھتے ہیں، جبکہ اہل تشیع حضرات اس نماز تراویح کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایجاد سمجھتے ہیں اور اس کو بدعت تصور کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اہل تشیع حضرات کے اندر نماز تراویح کا کوئی وجود نہیں ہے۔ 10واں بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت دن کے اندر 5 نمازوں کی طرح اذانیں بھی 5 وقت میں دیتے ہیں، اور اہل تشیع حضرات نمازوں کی طرح اذان کے اوقات بھی 3 ہیں۔ 11واں بنیادی فرق، اہل تشیع کے درمیان طلاق کا طریقہ کار بھی الگ ہے اور اہل سنت کے درمیان طریقہ کار الگ ہے۔ اہل سنت کے درمیان ایک مرتبہ دی گئی طلاق کو ایک تصور کیا جاتا ہے اور 3 مرتبہ دی گئی طلاق کو تصور کیا جاتا ہے، اور وہ عورت جو طلاق یافتہ ہوتی ہے وہ مرد کے لیے حرام کر دی جاتی ہے۔ اہل تشیع حضرات کے نزدیک طلاق کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک طلاق ہی تصور کرتے ہیں۔ روشن اوراق کے معزز ناظرین اور سامعین، یہ تھے 11 وہ بنیادی فرق جو اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان فرق کو پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح کی مستند اور اسلامک اور انفارمیشن والی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔